رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا رسول اللہ دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، یا رسول اللہ سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، یا رسول اللہ گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو، ایک ہی سجدے میں ادا ہو، اور آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار، دعاؤں سے نوازیے، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو، خود بھیک دیں اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دیگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَإِن وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی بلند و بالا رہوگے، شرط یہ ہے کہ کامل ایمان والے ہو جاؤ، شرط یہ ہے کہ پکے ایمان والے ہو جاؤ۔ میرے قوم کے اسلامی بھائیوں، عظمت والدین کانفرنس میں آئے ہوئے جملہ مسلمانان کو یہاں سے پیغام لے کر کے جانا ہے، یہاں سے کچھ لے کر کے جانا ہے، اپنے اندر اصلاح اعمال کا جذبہ لے کر کے جانا ہے۔ میرے قوم کے اسلامی بھائیوں اور علماء کرام کی موجودگی میں آپ اس بات کو ذہن و فکر میں اپنے دل میں بسا لیں کہ جلسے صرف اس لیے نہیں ہوتے ہیں کہ آ کر کے بیٹھے 2 گھنٹہ مست لے کر کے چلے جائیں، نہیں، جلسوں کا مقصد یہ ہے، محفل میلاد کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر جو پیدا شدہ خرابیاں ہیں ان کی اصلاح ہو جائے۔ اگر ہم نمازوں سے دور ہیں تو نمازوں سے قریب ہو جائے، اگر ہم مسجدوں سے دور ہیں تو مسجدوں سے قریب ہو جائے، اگر ہم علماء سے دور ہیں تو علماء سے قریب ہو جائے، اگر ہم ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو یہ وہی جلسے ہیں جن کی تقریروں کی وجہ سے، جن کی ناخوانی کی وجہ سے، نصیحت آمیز گفتگو کی وجہ سے نافرمان بچہ وفادار بیٹا بن جاتا ہے، بے نمازی بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آؤ میں آپ کو بتا دوں کہ ایمان والا ہے کون اور کس طریقے سے ایمان والا دنیا میں آئے اور چلے گئے اور کیسی انہوں نے اپنی حالت کو عوام کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام عشق و محبت کے بڑے بیٹے حجت الاسلام حضور حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان، اللہ اکبر، جب لاہور کی سرزمین پر آپ تشریف لے جاتے ہیں، آپ کے ہمراہ چند مریدین ہیں، آگے آگے پیر و مرشد ہیں، پیچھے پیچھے ان کے چاہنے والے ہیں، آگے آگے پیر و مرشد ہیں، پیچھے پیچھے ان کے ماننے والے ہیں، بس چلے جا رہے ہیں۔ کیا خوبصورت نظارہ ہے۔ حجت الاسلام کا ایک طریقہ جو ہے وہ انتہائی اللہ اکبر دل کو چھو لینے والا طریقہ تھا کہ آپ ہمیشہ نگاہوں کو جھکا کر کے چلتے تھے۔ یہی تو مسلمانوں کو درد، مسلمانوں کو میرے مصطفیٰ نے درس دیا ہے کہ جب تم راستے میں چلو تو نگاہوں کو جھکا کر کے چلو، جب راستے میں چلو تو دائیں بائیں نہ دیکھو بلکہ نیچی نگاہ کرتے ہوئے چلو۔ حجت الاسلام چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، ایک سوداگر دکان پہ بیٹھ کر کے دیکھ رہا ہے، اللہ اکبر، نورانی چہرہ ہے، نورانی آنکھیں ہیں، نورانی زلفیں ہیں، نورانی لباس ہے، اس سے رہا نہیں گیا، دکان سے نیچے اترتا ہے، حجت الاسلام کی بارگاہ میں آ کے کہنے لگا کہ حضور ہم ایک سوداگر ہیں، ہم نے آج تک کلمہ نہیں پڑھا ہے، بس ہمیں کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیجئے، ہمیں داخل اسلام کر دیجئے۔ مریدوں نے کہا ہے جناب والا ارے کلمہ پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ تم کس وجہ سے کلمہ پڑھنا چاہتے ہو؟ تم کس وجہ سے مسلمان بننا چاہتے ہو؟ آخر ریزن کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کوئی تو وجہ ہوگی، کوئی تو خوبی دیکھی ہوگی، کوئی تو اچھائی دیکھی ہوگی۔ تو اس سوداگر نے جو جواب دیا ہے کلمہ پڑھ کے مسلمانوں، اس جواب کو دل میں جگہ دے دو۔ ارے سوداگر نے کہا اے حجت الاسلام کے مریدوں، میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی ہے، میں نے کوئی خوبی نہیں دیکھی ہے، بس میں ان کے چہرے کو دیکھ کر کے میں پیدا ہو چکا ہوں۔ میں سوچنے لگا ارے جب بریلی کے حجت الاسلام کے چہرے کا یہ عالم ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کے چہرے کا
चलिए ताजुल शुक्रिया अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये वही हुज्जतुल इस्लाम है जो गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम है। मेरे कौम के नौजवान भाइयों, अरे जब गुलामों के गुलामों के गुलाम का ये आलम है तो इमामों के इमाम का आलम क्या होगा। तभी तो किसी ने कहा कि जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। ये वही हुज्जतुल इस्लाम है। समाप्त करते चलिए, ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वही हुज्जतुल इस्लाम है। आप राजस्थान की सरजमीन पर मिंबरे नूर पर बैठ करके तकरीर फरमा रहे थे, खताब फरमा रहे थे। अचानक पुरजोश अंदाज में आपने हाथ को कुर्सी पर दे मारा। अब हाथ में जख्म था, अल्लाह अकबर, जख्म फट जाता है, आप बेहोश हो जाते हैं। और उलमाए किराम ने आगोश में लिया है। सड़क के उस किनारे एक ईसाई का नर्सिंग होम है, अल्लाह अकबर जाके एडमिट करा देता है। ईसाई डॉक्टर है, अभी उसने कलमा नहीं पढ़ा। अल्लाह अकबर, कहा क्या हुआ? कहा हमारे पीरो मुर्शिद बेहोश हो चुके हैं, इनका जख्म फट चुका है, इलाज कर दीजिए। अल्लाह अकबर, आपको होश में लाया जाता है। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना होगा। डॉक्टर ने कहा कि इनको ऑपरेशन करना होगा, तब जाके इनका जख्म ठीक होगा। मेरे कौम के नौजवान भाइयों, हुज्जतुल इस्लाम ने कहा कि ए डॉक्टर सुनो तो ऑपरेशन कैसे करेगा? तो उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसी सुई लगाऊंगा, एक ऐसा इंजेक्शन लगाऊंगा कि आप बेहोश हो जाएंगे, आपकी उंगली कट जाएगी, पता नहीं चलेगा, आपका हाथ कट जाएगा, पता नहीं चलेगा। तो मेरे कौम के मुसलमान भाइयों, अरे इमाम इसको मोहब्बत के साहबजादे ने जो जवाब दिया है वो सुनने के काबिल है। आपने फरमाया कि डॉक्टर सुन ले, मुझे बेहोश मत करना, मुझे बेहोश मत करना। कहा क्यों? कहा कि हामिद रजा, जब से मैंने होश संभाला है, बस एक ही मैं दुआ करता हूँ, या अल्लाह एक बार तेरे महबूब का चेहरा हमें दिखा दे, एक बार दीदारे रसूल नसीब हो जाए। ए डॉक्टर, अगर कहीं तुमने हमको बेहोश कर दिया और उसी आलम में मेरे आका आ गए तो क्या होगा? इसलिए बेहोश मत करना। मैं ज़ाहिरी निगाहों से मुस्तफा जाने रहमत को देखना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। डॉक्टर ने कहा है मौलाना साहब, आप ये बताएं कि अगर बेहोश ना करो तो ऑपरेशन कैसे होगा? आपने कहा कि मेरी थ्योरी पे अमल कीजिए, जैसे मैं बताता हूँ वैसे कीजिए। कहा कैसे? कहा कि सबसे पहले तो मेरा जो बेड है वो पूरब और पश्चिम से हटा करके उत्तर दक्षिण कर दीजिए। मेरा चेहरा है अल्लाह अकबर मदीने की जानिब और मेरा हाथ है वो काबा मदीने की जानिब। अब फरमाते हैं आप कि डॉक्टर सुनो, सारा सामान यहाँ पे लेकर के रख दो। अब मैं जब सो जाऊँ और मैं मुस्तफा जाने रहमत पे दुरूद पढ़ने लगूं, सलाम पढ़ने लगूं, तो तुम अपने अल्लाह अकबर हथियार को अपने मेरे ज़ख्म पे रख देना। अगर मैं हरकत करने लगूं, अगर मैं हिलने लगूं तो वहां से हटा देना, फिर मुझे कुछ पढ़ने देना। अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं कि मेरी थ्योरी पे अमल करो, ऑपरेशन हो जाएगा। जरा सुनिएगा, बड़ा मजा आएगा इंशाअल्लाह। मेरे कौम के नौजवान भाइयों, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम फरमाते हैं कि मैं सो गया, अल्लाह अकबर, और जब मैंने अपने हाथ को गुंबदे खजरा की जानिब बढ़ा दिया है तो ज़बान से बस एक ही शेर वो इमाम इश्क़ मोहब्बत का जारी हो गया। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, समय बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों के सरवर पे लाखों सलाम, दूरों नजदीक के सुनने वाले वो गाने लाले करामत पे लाखों सलाम। अब हुजूर हुज्जतुल इस्लाम के हाथ में जख्म पर जो है अल्लाह अकबर वो छुरी रखी जाती है, लेकिन आप हरकत करते हैं। डॉक्टर ने कहा और पढ़िए, आप और अशआर पढ़ने लगे। अल्लाह महशर में जब उनकी आमद हो, भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। अब डॉक्टर है फिर छुरी लगा देता है। अब ऑपरेशन चालू है, इधर सलाम सलाम भी चालू है। अल्लाह अकबर। ऑपरेशन शुरू है, इधर सलाम भी शुरू है। मेरी तरफ आप लोग देखते रहे। मेरे कौम के इस्लामी भाइयों, ऑपरेशन हो रहा है, सलाम हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, सलाम हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, दुरूद पढ़ते जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। जब ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका, आपने आखिर में कहा कि काश महशर में जब उनकी आमद हो, भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। जब ऑपरेशन मुकम्मल हो गया, जब ऑपरेशन मुकम्मल हो गया तो डॉक्टर ने कहा, ए बरेली वाले, अरे तू बाद में मदीना जाना, पहले मुझे कलमा पढ़ा के
رسالة عزیزان ملت اسلامیہ تو اس کا نام ہے ایمان یہی ہے کامل ایمان والے انہی کے نقش قدم چلو بیڑا پار ہو جائے گا انہی کے پیچھے پیچھے چلو بیڑا پار ہو جائے گا اور میں آپ کو بتاؤں کہ کامل ایمان والے کون لوگ ہیں بہت مختصر وقت لے کے میں آیا ہوں اللہ اکبر حضرت ربیع بن سلیمان ہیں جو پوری زندگی ایک روپیے کو جمع کرتے ہیں اور جمع کرنے کے بعد دل میں یہ آرزو ہے یا رسول اللہ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے اللہ اکبر ایک روپیے کو جمع کیا ہے حج بیت اللہ کے لیے ایک روپیے کو جمع کیا ہے خانہ کعبہ کے دیدار کے لیے اخیر عمر ہے ضعیفی آ چکی ہے اللہ اکبر آپ نے حج کی تیاری کر لی ہے یہ وہ زمانہ ہے یہ وہ وقت ہے کہ جب ایروپلین کا ایجاد نہیں تھا جب ٹرین کا ایجاد نہیں تھا لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے لوگ گھوڑوں پہ سفر کیا کرتے تھے لوگ گدھوں پہ بیٹھ کر کے چلتے تھے اللہ اکبر حضرت ربیع بن سلیمان حج بیت اللہ کے لیے چلے اپنی جماعت کے ساتھ چلے جا رہے ہیں ٹھیک کوفہ کی سرزمین پر پہنچ کر کے خیمہ لگا دیا سارے لوگ وہی آرام کرنے لگے حضرت ربیع بن سلیمان وہاں سے نکلے اور دیکھا کہ بازار یہاں پر لگی ہوئی ہے چلو سامان خرید لیتے ہیں اللہ اکبر حضرت ربیع جب نکلے ہیں تو کیا دیکھا کہ ایک کوڑا کے ڈھیر کے سامنے ایک مردہ کا جانور پڑا ہوا ہے لیکن ایک نقاب پوش خاتون آتی ہے جیب سے چاقو نکالتی ہے اور اس مردہ کے گوشت کو تراش کر اپنی جھولی میں ڈالتی ہے اور چلی جا رہی ہے چپ کے حضرت ربیع فرماتے ہیں کہ میں گھر سے چلا تھا حج کے لیے لیکن جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میرے دل میں شک پیدا ہو گیا میرے دل میں شکوک پیدا ہو گیا میں نے سوچا یا اللہ کہیں یہ مردہ جانور کسی کو کھلا نہ دے کسی کو یہ بیچ نہ دے اللہ اکبر چلے پیچھے کیا دیکھا کہ خاتون ایک مکان پر پہنچتی ہے جا کے دستک دیا اندر سے آواز آئی کون کہا میں تمہاری دکھیاری ماں بول رہی ہوں میں تمہاری غریبی کی ماری ہوئی ماں بول رہی ہوں اللہ اکبر دروازہ کھول دیا گیا جب دروازہ کھولا ہے تو دیکھا ہے اندر چار بیٹیاں وہ بھی جوان بیٹیاں موجود ہے چہرہ اترا ہوا ہے آنکھیں اندر چلی گئی ہے لباس پرانا ہو چکا ہے بال الجھے ہوئے ہیں میرے قوم کے نوجوان بھائیوں جب ماں نے اپنے بچیوں کو دیکھا ہے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہا میری بیٹیوں یہ مردہ جانور کا گوشت میں لے کے آئی ہو ہم 3 دن سے بھوکے ہیں پیاسے ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے ہم کیا کھائیں کیا پیے اللہ اکبر حضرت ربیع قریب آ گئے کہا السلام علیکم آخر آپ یہ کیا کر رہی ہو آپ نے کیوں مردہ جانور کا گوشت اپنی بیٹی کو دیا ہے کہا اے مسافر سنو کیا جاننا چاہتے ہو میرے بارے میں کہ میں کون ہوں کہا ہاں جاننا چاہتا ہوں اللہ اکبر خاتون نے کہا ہے اے ربیع بن سلیمان سنو میں کوئی عام عورت نہیں ہوں بلکہ میں اولاد حسین ہوں اولاد غوث اعظم ہوں اللہ اکبر میں مصطفیٰ جان رحمت کے خاندان کا چشم و چراغ ہوں میرا رشتہ سیدہ فاطمہ الزہرا سے ہے کہا کہ میرے شوہر بھی سید تھے اور میں بھی سیدہ ہوں میرے شوہر کا انتقال ہو گیا اب مجھ پہ صدقہ بھی حرام ہے زکوٰۃ بھی حرام ہے جو کچھ بھی ورثے میں موجود تھا میں نے بچیوں کو کھلایا پلایا ہے اب میرے پاس کچھ نہیں ہے میں کہاں جاؤں کن سے مانگوں میرے اوپر بس یہ لازم ہو گیا کہ میں بچیوں کی جان بچا لوں یہی سوچ کر کے میں نے مردہ کا جانور کا گوشت لا کر کے دیا ہے حضرت ربیع کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہا کہ ابھی میں واپس آتا ہوں آئے اپنے خیمے میں اپنے بھائیوں کو جمع کیا جماعت والوں کو جمع کیا کہا لوگوں میرا پیسہ واپس کر دو کہا کیوں کہا میں حج کرنے نہیں جاؤں گا میں حج بیت اللہ کو نہیں جاؤں گا کہا کیوں نہیں جائیں گے کہا اس لیے نہیں جاؤں گا کہ میرے نگاہوں کے سامنے ایک آل رسول روتے رہے میری نگاہوں کے سامنے خاندان رسول کے چشم و چراغ آنسو بہائے اور میں حج کو جاؤں یہ ہو نہیں سکتا ہے سارا پیسہ آپ لے لیتے ہیں 600 درہم لے لیا آپ نے 100 درہم کا آٹا خریدا ہے 100 درہم کا کپڑا خریدا ہے اور 400 درہم اسی آٹا کی بوری میں آپ نے چھپا دیا میرے قوم کے نوجوانوں ارے جب دینا ہے کسی کو تو ایسے دو کہ دائیں سے دو تو بائیں کو خبر نہ ہو آج ہم کسی کو ایک کمبل دیتے ہیں تو سیلفی لے کے فیس بک میں ڈال دیتے ہیں کسی کو 500 روپیہ دیتے ہیں تو اس کے بھی فوٹو کھچوا کے پیپر میں دے دیتے ہیں لیکن دیکھو جو اللہ
اللہ والے ہوتے ہیں وہ کیسے عطا کر رہے ہیں. اللہ بس سارا پیسہ آپ نے خرچ کر دیا. بالآخر خاتون کی بارگاہ میں پہنچے, کہا سیدہ یہ قبول فرما لو, آٹے کی بوری بھی رکھ دیا ہے, کپڑے بھی دے دیا ہے. جب بیٹیوں نے آٹا کو نکالنا چاہا ہے تو دیکھا کہ اندر سے درہم ہی درہم نکل رہے ہیں. اب جوان بیٹیاں ہیں, اللہ کی بارگاہ میں رو 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 فریاد کرنے لگے, یا پروردگار عالم, اے بارے الہا, جس نے تیرے نبی کے گھر والوں کا پیٹ بھرا ہے, مولا تو اس کے دامن مراد کو بھر دے, تو اس کی جھولی کو بھر دے, تو اسے حج کا ثواب عطا کر دے. چاروں بہنوں نے جواب دیا ہے, چاروں بہنوں نے آمین کہا ہے, اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا ہے. اب میرے قوم کے نوجوان بھائیوں, حضرت ربی واپس چلے آئے, سارے حاجیوں کا قافلہ جا چکا ہے. اب ذرا سوچو کہ اگر کوئی دھنباد سے نکلے حج کے ارادے سے اور کراچی میں جا کے اٹک جائے تو اس کو کیسا لگے گا؟ نہ واپس آنے کو بنے گا, نہ وہاں رہنے کو بنے گا. لیکن حضرت ربی ہے, حج کا قافلہ جا چکا ہے, اب تنہا یہ ہے اور سوچ رہے ہیں مولا میں جاؤں تو کہاں جاؤں. بالآخر پورے حج کا جو مہینہ ہوتا ہے, بہت ساری مختلف مسجدوں میں, کبھی اس مسجد میں کبھی اس مسجد میں نمازیں پڑھ رہے ہیں. بالآخر حج کا مہینہ ختم ہو گیا. اب آپ نے سوچا کہ پروردگار عالم, میں تو حج نہ کر سکا, کم سے کم ان کا چہرہ تو دیکھ لو جو حج کر کے واپس آ رہے ہیں, کم سے کم ان کا چہرہ تو دیکھ لو جو مدینہ دیکھ کے آ رہے ہیں, کم سے کم ان کا چہرہ تو دیکھ لو جو گنبد خضرا کے سائے سے ہو کر کے آ رہے ہیں. اللہ اکبر. اب کھڑے ہیں کہ حجاج کرام آ ہی گئے. السلام علیکم. حاجی صاحبان نے جواب دیا, کہا ربی اگر تمہیں نہیں جانا تھا تو پہلے بول دیتے, ارے تم نے ہم کو تنہا کیوں چھوڑا, ارے تم نے ہم کو تنہا کیوں چھوڑا. حضرت ربی نے کہا ہے, اے میرے بھائیوں میرا مذاق مت اڑاؤ, میں تو گیا ہی نہیں, میں تو کعبہ دیکھا ہی نہیں, میں نے تو گنبد خضرا دیکھا ہی نہیں, یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ کہا ارے مذاق مت کرو, ارے وہ جو کعبے کے سامنے نماز پڑھ رہا تھا وہ کون ہے؟ کسی نے کہا ہے کہ میں نے تو زمزم پیتے دیکھا ہے, کسی نے کہا ہے خطیب کعبہ میں دعا کرتے دیکھا ہے, کسی نے کہا ہے گنبد خضرا کے سامنے دعا کرتے دیکھا ہے, کسی نے کہا کہ سلام پڑھتے دیکھا ہے, کسی نے کہا ہے کہ نماز پڑھتے دیکھا ہے. گواہی پہ گواہی دیتے چلے جا رہے ہیں. حضرت ربی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, بارے الہا میں گیا ہی نہیں, دنیا مجھے حاجی کہہ رہی ہے, یہ کیا معاملہ ہے؟ رات کا وقت ہو جاتا ہے, عشاء کی نماز پڑھ کے درود پڑھتے پڑھتے سو جاتے ہیں. جب سو جاتے ہیں تو خواب میں آمنہ کے لال تشریف لے آتے ہیں, نبیوں کے نبی تشریف لے آتے ہیں, حسنین کے نانا جان تشریف لے آتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ نبی ارے تو پریشان کیوں ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے حج نہیں کیا, دنیا حاجی کہہ رہی ہے, میں نے گنبد خضرا کو دیکھا نہیں اور لوگ گواہی دے رہے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا, اے نبی جس وقت تو نے حج کا ارادہ منقطع کر دیا, میری اولاد کے خاطر, میرے گھر والوں کے خاطر ان لوگوں نے دعا کیا, دعا قبول ہو گئی. ارے کعبہ میں جو تیری شکل کا نظر آ رہا تھا وہ تو نہیں تھا, اللہ نے تیرے نام کا فرشتہ پیدا کروا دیا ہے. مثال بھی حج کر رہا ہے, قیامت تک تیرے نام کا وہ حج کرتا رہا. میرے قوم کے اسلامی بھائیوں, یہ جذبہ ہے ہمارے اندر, یہ حوصلہ ہے ہمارے اندر, یہ ہمت ہے ہمارے اندر کہ آج ہم خود نہ کھا کے اپنے بھائی کو کھلا دیں, خود نہ پہن کے اپنے بھائیوں کو پہنا دیں, خود نہ لے کر کے اپنے بھائیوں کو لے دیں. میرے قوم کے اسلامی بھائیوں, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, من آوا یتیما الی طعامہ وشرابہ اوجب اللہ لہ الجنہ. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی یتیم بچے کو اپنے دسترخوان پر بلا کر کے بٹھا کر کے کھلایا, اوجب اللہ لہ الجنہ, تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو واجب فرما دیا, جنت کو واجب فرما دیا. عظمت والدین کانفرنس میں بیٹھنے والوں, یہ سچ ہے کہ ماں باپ ہمارے لیے جنت ہیں, یہ سچ ہے ماں باپ واجب التعظیم ہیں, لیکن یاد رکھو ماں باپ کی عظمت کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان کی بھی حفاظت کر لینا. جب تک ایمان سلامت نہیں, نہ تم علم دین حاصل کر سکتے ہو, نہ تم نماز کو سمجھ سکتے ہو, نہ تم روزہ کو سمجھ سکتے ہو, نہ تم زکوٰۃ کو سمجھ سکتے ہو, نہ تم علماء کے علم کو سمجھ سکتے
ہوتے ہو، اس لیے ایمان اگر سلامت رہے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو مضبوط ایمان والا مسجدوں سے قریب ہوتا ہے، مضبوط ایمان والا علماء سے قریب ہوتا ہے، مضبوط ایمان والا ولیوں سے قریب ہوتا ہے، مضبوط ایمان والا غریب نواز سے قریب ہوتا ہے، مضبوط ایمان والا بڑے پیر سے قریب ہوتا ہے، مضبوط ایمان والا امام حسین سے قریب ہوتا ہے، مضبوط ایمان والا شہداء سے قریب ہوتا ہے، مضبوط ایمان والا نبیوں سے قریب ہوتا ہے، مضبوط ایمان والا رسولوں سے قریب ہوتا ہے۔ کلمہ پڑھ کے مسلمانوں، ارے تمہارا کام ہے محبت کرنا، تم محبت کرتے چلے جاؤ، تمہارا کام ہے محبت کرنا، رسول پاک کا کام ہے شفاعت کرنا، تم سنت پہ عمل کرو، مصطفیٰ میدان محشر میں شفاعت کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آخری حدیث پاک سنو، مشکاہ شریف کی حدیث پاک، ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رغم انفہ رغم انفہ رغم انفہ قیل من یا رسول اللہ قال من ادرک والدہ عند الکبر احدہما او کلاہما ثم لم يدخل الجنہ۔ کہو سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ ذلیل ہو جائے، وہ تباہ ہو جائے، وہ رسوا ہو جائے۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ جان رحمت، میرے آقا کی شان تو وہ شان ہے کہ اگر کسی نے میرے آقا پر پتھر برسائی تو ان کو بھی مصطفیٰ جان رحمت نے گلے سے لگایا۔ اگر گالیاں دی ہے تب بھی میرے نبی نے سینے سے لگایا، برا بھلا کہا تب بھی میرے نبی نے دعا دیا۔ وہ رسول اعظم جو رحمت للعالمین ہے، پوری امت کے لیے رحمت، پوری دنیا کے لیے رحمت، پورے جہان کے لیے رحمت بن کر آئے، وہ نبی فرما رہے ہیں وہ شخص خاک آلود ہو جائے، ذلیل و رسوا ہو جائے۔ صحابہ نے رو رو کے کہا یا رسول اللہ وہ کم نصیب کون ہے، وہ بد نصیب کون ہے جن کے بارے میں آپ یہ فرما رہے ہیں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا من ادرک والدہ عند الکبر، کہ جس نے بڑھاپے کے وقت اپنے ماں باپ کو پایا یا ماں باپ میں سے ایک کو پایا اور خدمت کر کے جنت نہ کما لیا، وہ انسان بڑا بد نصیب ہے، بڑا کم نصیب ہے۔ میرے قوم کے نوجوان بھائیوں، یہ سچ ہے کہ نماز پڑھنا ایمان کی علامت ہے، روزہ رکھنا ایمان کی پہچان ہے، زکوٰۃ دینا ایمان کی پہچان ہے، لیکن یاد رکھو پورے قرآن میں جہاں جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے وہی ساتھ میں اللہ نے اپنے بندوں کو ماں باپ سے حسن سلوک کا بھی اپنے بندوں کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کا بھی حکم دیا ہے۔ میرے قوم کے نوجوان بھائیوں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، دعائیں لیتے رہو۔ انشاءاللہ ماں باپ کی دعاؤں سے انسان زمین کے گوشے گوشے میں کامیاب ہوتا نظر آتا ہے۔ ہمارے محترم شمیم بھائی اگر آج پورے ہندوستان لیول میں کامیاب ہیں تو یہ بھی ان کی ماں کی دعائیں کہو سبحان اللہ۔ علامہ عبدالرشید صاحب بیٹھے ہیں، آج 30 سال سے ہمارے بروڈا علاقے میں خدمت کر رہے ہیں۔ آج اللہ نے ان کو حج کی توفیق دے دی، حج کے بعد عمرہ کی توفیق، قسم خدا کی یہ بھی ماں باپ کی دعا۔ اور میں ایک بات بتاؤں، ہمارے محترم شمیم فیضی صاحب اتنے بڑے خوش نصیب ہیں کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے امام حسین کا روزہ دیکھا ہے، کہو سبحان اللہ۔ کربلا حاضری ہوئی ہے، بغداد حاضری ہوئی ہے، غریب نواز کے دیار میں حاضری ہوئی ہے، اور ان بزرگوں نے جب ان کے لیے دعا کر دی تو یہ مدینہ بھی پہنچ گئے، کہو سبحان اللہ۔ میرے قوم کے اسلامی بھائیوں، اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ماں باپ کی دعا لیتے رہیں۔ بس 2 منٹ میں اپنی باتوں کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ ہمارے علماء کی تعداد کثرت سے موجود ہے۔ حضرت عمر فاروق کا دور ہے، ایک سوداگر ہے، ان کی ایک بیوی بھی ہے، ماں بوڑھی موجود ہے۔ ماں نے کہا کہ بیٹا کچھ پیسے دے دو، ہماری کچھ حاجتیں ہیں، کچھ سامان خریدنا ہے۔ تو اس کے گھر میں جو جوان بہو تھی کہنے لگی اپنے شوہر سے، ارے یہ روز روز تیری ماں پیسہ مانگتی ہے، ہم کو
غریب کر دے گی, ہم کو محتاج بنا دے گی. بیٹا اپنی بیوی کے بات میں آ کر کے ماں کو جھڑک دیتا ہے, کہتا ہے کہ امی جان پیسہ وصل نہیں ہے, جائیے آرام کیجئے. اللہ ہو واپس سوداگر تھا, سامان لے کے سفر کو نکل جاتا ہے. راستے میں دیکھو ادھر ماں ناراض ہے, ادھر انجام کیا ہوتا ہے. راستے میں ڈاکوؤں نے گھیر کر کے اس انسان کے سامان کو لوٹ کر کے ہاتھوں کو کاٹ دیا ہے, پاؤں کو کاٹ دیا ہے, صرف جان موجود ہے اور وہ پڑا ہوا ہے. کسی نے دیکھا تو پہچان لیا, اٹھا کر کے لایا, اس کے گھر دے دیا اس کی ماں کو, کہا اے بوڑھی ماں یہ تیرا لخت جگر ہے, ڈاکوؤں نے حملہ کیا ہے, ہاتھ پاؤں کٹ گئے ہیں. ماں تو ماں ہوتی ہے, کہا بیٹا مجھے بڑا افسوس ہے کہ تجھ پر حملہ ہو گیا, تیرے سامان لوٹ گئے, تیری دولت برباد ہو گئی, تیرے ہاتھ پاؤں بھی کٹ گئے. اس نوجوان نے کہا کہ ماں یہ جو مجھے سزا ملی ہے یہ تیری نافرمانی کی وجہ سے ملی ہے, جو میں نے تجھے ٹھکرایا ہے, میں نے جو تجھے دکھ دیا ہے اسی وجہ سے مجھے یہ ملا. قسم خدا کی وہ ماں جب راضی ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے, مولا میں اپنی اولاد سے خوش ہوں, اپنے بیٹے سے خوش ہوں, مولا رحم کر دے. رات کا وقت گزرتا ہے, جب صبح وہ بندہ اٹھتا ہے تو ماں کی دعا کی برکت سے اس کا ہاتھ بھی سلامت ہوتا ہے, اس کا پاؤں. تو پتہ یہ چلا کہ ماں باپ کی دعاؤں سے انسان کو بہت کچھ مل سکتا ہے. بس آخری بات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے, رب قدیر ہم لوگوں کو ماں باپ سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے. علماء سے محبت کیجئے اور علماء کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلیے. انشاءاللہ آپ جہاں بھی رہیں گے کامیاب رہیں گے. میرے ساتھ مل کے کلمہ شریف پڑھیے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.